آمین۔ خدا کے زندہ کلام میں سے ہم دیکھیں گے مقدس یوحنا رسول کی انجیل اور اس کا 19 باب اور اس کی 28 آیت میں یوں لکھا ہے، اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا میں پیاسا ہوں۔ خدا نے ایک دفعہ پھر تیرا شکر تیری تعریف کرتا ہوں، یسوع کے نام سے مانگتا ہوں۔ عزیزو، آج کا دن بہت ہی قیمتی دن ہے۔ گڈ فرائیڈے آج ایک ایسی عید کا دن ہے جو آپ کی میری زندگیوں میں خوشیاں لے کر آتی ہے، اور اس عید کو، اس دن کی اہمیت کو صرف وہ ہی شخص جان سکتا ہے جو برسوں سے قید میں ہو اور اس نے کوئی جرم کیا ہو، کوئی بھی اس نے جرم کیا ہے اور وہ اس کی قید کاٹ رہا ہو اور اسے کیا کیا گیا ہو اور اسے جیل میں بند کر دیا گیا ہو، اور جب اسے جیل میں بند کیا جائے اور اسے اچانک سے اسے خبر ملے اور جب وہ اپنی سزا کاٹ رہا ہو اور اسے پتا چلے اور کوئی شخص اس کے پاس جائے کہ بھائی مبارک ہو کہ تجھے رہائی مل گئی ہے، اس خوشی کی انتہا آپ اس کے چہرے کو پر دیکھیں وہ کس قدر خوش ہوگا۔ اور عزیزو، آج کا دن ہم سبوں کے لیے، کل کائنات کے لیے، کل جہان کے لیے، عالمگیر کلیسیا کے لیے آج ایک خوشی کا دن ہے کہ میرے لیے اور آپ کے لیے مسیح صلیب پر قربان ہوا، میرا اور آپ کا نجات دہندہ صلیب پر قربان ہوا ہے، اور اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے کیا کیا ہے؟ اپنا خون بہایا ہے۔ عزیزو، ترتیب کے لحاظ سے یہ 5واں کلمہ ہے۔ وہ چاروں کلمے اپنی جگہ پر ایک اہمیت رکھتے ہیں اور ہر ایک کلمے کے پیچھے کلوری کا سفر ہے، ایک تاریخ ہے، لیکن عزیزو یہ 5واں کلمہ یہ جسمانی دکھ کا کلمہ ہے، اور اس میں یسوع نے جب سب کچھ جان لیا اور نوشتوں کو، اور جب یسوع نے ان باتوں کو کہ وہ باتیں تمام ہونے والی ہیں، اور یسوع نے جب اس بات کو جان لیا کہ نوشتہ پورا ہونے والا ہے تو اس نے کہا میں پیاسا ہوں۔ اور یہ تمام نوشتے ہمیں یسوع کی کتاب میں، زبور کی کتاب میں ہمیں ملتے ہیں، اور یہ 5واں کلمہ جو یسوع کے لبوں سے صلیب پر ادا کیا گیا، اس وقت یسوع کو صلیب پر لٹکے ہوئے 6 گھنٹے کا وقت ہو چکا تھا، اور 6 گھنٹے تک یسوع صلیب پر موجود تھے جب یہ کلمہ پیش کیا گیا کہ میں پیاسا ہوں، اور یہ یسوع کے لبوں سے ادا ہونے والا پہلا واحد کلمہ ہے جس کا تعلق یسوع کی اپنی ذات سے ہے اور اس اذیت سے ہے جس میں سے یسوع گزر رہا ہے۔ آئے ایک بار پھر ان حالات و لمحات کو دہراتے ہیں، اس لمحے سے قبل جو وقوع پذیر ہوئے تھے۔ رات کے کھانے کے بعد باغ گثمانی میں دعائیہ لمحات، پکڑوایا جانا، سردار کاہن کے سامنے پیشی، انتظار کی گھڑیاں، پھر صبح کے وقت سردار کاہن اور یہودی صدر عدالت کے سامنے پیشی، پیلاطوس کے گھر سے لے کر ہیرودیس بادشاہ کے دیوان خانے تک کا سفر، سپاہیوں کے ہاتھوں بے وجہ دکھ سہنا، کپڑے اتار کر اسے کوڑے مارنا، مصلوبیت، اور پھر خدا سے دردناک جدائی۔ یہ وہ تکلیف دہ لمحات ہیں جن میں صرف بدنی اذیت ہے۔ اس سارے تکلیف دہ عمل میں یسوع نے کسی بھی جگہ شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی، اور ایک لفظ بھی یسوع نے درد کا اظہار نہیں کیا اپنے لبوں سے، لیکن صرف باپ سے جدائی کی اذیت ناک عمل کے بعد وہ چلا اٹھا میں پیاسا ہوں۔ جب یسوع نے یہ پکارا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اس کے بعد
यीशु दर्द से, अजियत से भर गए और उसने कहा कि मैं प्यासा हूं। लोग हैरान थे कि अगर यीशु प्यासा है और जो सिरका यहां पर मौजूद है, उस सिरके को यीशु क्यों नहीं पी रहे, और यीशु ने उस सिरके को क्यों रद्द कर दिया। मुकद्दस लूका की इंजील और उसका 23 बाब और उसकी 36 आयत में यीशु ने सिरका पीने से इनकार किया, और मुकद्दस मरकस की अंजील और उसका 15 बाब और 23 आयत में अगर वहां देखें तो वहां लिखा कि वो फिर पुकारता है कि मैं प्यासा हूं, और यीशु को यहां भी मैं देने की कोशिश की गई है। अजीज कलीसिया, इसका जवाब यह है कि इससे कबल जो सिरका पीने को पेश किया गया था, इसमें उन मुजरिमों के लिए जिन्हें सजा दी जाती थी और जिन्हें सलीब पर चढ़ाया जाता था, उनके लिए इसमें जड़ी बूटियां शामिल की जाती थी, और उस सिरके की तासीर जो सी है वो नशे में तब्दील हो जाती थी। ने उस सिरके को पीने से इसलिए इनकार किया कि यीशु ये नहीं चाहता था कि वो इस सिरके को पिए और मदहोशी की हालत में, बेहोशी की हालत में चला जाए। और इसे खास तौर पर मुजरिमों के लिए तैयार किया जाता था, और यीशु मुजरिम नहीं था, उससे कोई जुर्म नहीं किया था, बल्कि वो सलीब पर मेरा और आपका और कुल कायनात का कुफारा वहां पेश कर रहा था। और ये वो कुर्बानी का बकरा है जो वहां पर कुर्बानी के लिए पेश किया गया है, जिसके खून बहाए जाने से क्या होगा, कफारा दिया जाएगा, जिसके ऊपर सब लोगों ने हाथ रखे हैं, और उन सब लोगों के हाथ रखने से उन सब के गुनाह उसमें ट्रांसफर हुए हैं। 3 साल जमीनी खिदमत में कोई भी एक भी जुर्म यीशु के ऊपर साबित नहीं हो सका, और उन 3 साल खिदमत में जब यीशु अपनी खिदमत को पूरा कर चुका और जब सलीब पर उसे चढ़ाया गया, तो यीशु चिल्ला उठा, मैं प्यासा हूं। लेकिन मेरे और आपके निजात दहिंदा यीशु का यह मकसद ये ना था कि वो मौत के सारे सफर में जिस्मानी, रूहानी, ज़हनी दर्द के साथ वो गुजरना चाहता था, वो इस तजर्बे में से गुजरना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि लोग क्या करें, लोग इस बात का इजहार करें, तारीख में ये लिखा जाए कि यीशु ने वो सिरका पिया, बल्कि यीशु कफारा अदा कर रहा था, और कफारे के लिए यीशु ने उस नशा आवर सिरके को पीने से इनकार किया। और यीशु नहीं चाहता था कि किसी भी सूरत उनका जहन मुंतशिर हो, धुंधला जाए उस टारगेट से, जिस टारगेट पे यीशु अपने लोगों को लेकर जाना चाहते थे, उस बहाली पर लेकर जाना चाहते थे। बाप और इंसान के रिश्ते को बहाल करने के लिए जा रहा था, और यीशु इस सारे सफर को, इन लम्हात को देखना चाहता था। और मेरा जाती ख्याल ये भी है कि यीशु ने वो सिरका पीने से इनकार इसलिए किया कि यीशु उस मकसद को हासिल कर सके जिसके पीछे सिर्फ और सिर्फ फतहमंदी छुपी थी, और वो मुझे और आपको क्या करना चाहता था, वो फतह याबी से हमकिनार करना चाहता था। जंग का असूल है कि जंग कभी भी नशे की हालत में नहीं लड़ी जाती। जंग हमेशा खुली आंखों से और ताजा जहन के साथ बिल्कुल फ्रेश होकर लड़ी जाती है, और यीशु यहां पर इब्लीस के ख़ैमा में घुसने जा रहा था।
وہ میری اور آپ کی کیا کرنے جا رہا تھا؟ وہ خوشیوں کو، تندرستی کو، صحت کو، اور وہ اس غلامی کو، اور جس میں ابلیس نے ہمیں جکڑ رکھا تھا، اس سے آزاد کرنے کے لیے جا رہا تھا. اور یسوع ابلیس کے خیمہ میں گھسنے جا رہا تھا تاکہ وہاں سے اس زندگی کو وہ چھین کر لے کر آئے جو ابلیس نے ہم سے چھین لی ہے اور ہمیں موت کا فرزند بنا دیا ہے. عزیز کلیسیا، آپ مبارک ہیں، آپ کا خاندان مبارک ہے کہ یسوع نے آپ کے لیے صلیب پر اپنی جان کا فدیہ پیش کیا ہے، اور وہ آپ کے لیے اور میرے لیے، ہمارے خاندانوں کے لیے وہ ابلیس کے کاموں میں گھسا ہے، اور اس نے وہاں سے ہماری خوشیوں کو وہ نکال کر لے کر آیا ہے، ابلیس سے چھین کر لے کر آیا ہے. لکھا ہے کہ جب یسوع عالم ارواح میں گیا تو اس نے ابلیس سے ان کنجیوں کو چھین لیا. آپ مبارک ہے کہ یسوع نے اس ابلیس سے کیا کیا ہے؟ ان کنجیوں کو چھین کر انہیں ہمارے حوالے کیا اور ہمیں بند کرنے کا اور کھولنے کا اختیار دیا ہے. عزیزو، آپ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی نیکی کی نیت کی قدر نہیں ہے. جو کچھ آپ نے خدا کے ساتھ اور اس کے خادموں کے ساتھ نیکی کرنے کے بارے میں آپ نے سوچا ہے، اسے ضرور کریں. آپ نے خدا کے خادم پاسٹر کامران پیٹر، پاسٹر ہارون کے ساتھ اور یسوع میں جو نیکی کرنے کی آپ نے نیت کی ہے، یقین جانے کہ آپ اس کا اجر پا چکے ہیں. لکھا ہے کہ جو بھلائی کرنا جانتا ہے اور وہ نہیں کرتا، یہ اس کے حق میں گناہ ہے. لیکن آپ نیت کر چکے ہیں کہ آپ خدا کے ساتھ نیکی کریں، آپ خدا کے لوگوں کے ساتھ نیکی کریں. تو آج میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس نیکی کا بدلہ پا چکے ہیں جس کی نیت آپ نے اپنے اندر اپنے خاندان سمیت ٹھہرائی ہے اپنے دل میں. اور جیسے خدا کے دونوں خادم اس پیاس سے بھرے ہوئے ہیں کہ پوری دنیا میں زیادہ سے زیادہ لوگ یسوع کے پاس آئیں، اسی طرح میرا اور آپ کا نجات دہندہ اپنی پیاس کے بارے میں اپنے لبوں سے یہ ادا کر رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں. جب ساری دنیا آپ کے خلاف ہو اور ایسے میں کسی خادم کا یا کسی فرد کا مدد کے لیے آگے آنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے. یوحنا کی انجیل کے حوالے کو اگر پڑھیں تو اس میں ایک سپاہی ہے. میں اس سپاہی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آج میں شکر گزاری کی قربانی کو آج اس وقت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے آگے بڑھ کر یسوع کے سوکھے ہونٹوں کو ترک کیا ہے. اس نے ترک کیا ہے یسوع کے سوکھے ہونٹوں کو. اور خدا کے خادم اور سپاہی نے کسی کے خاندان کے آج کیا کیا ہے؟ انہوں نے کسی خاندان کے سوکھے ہونٹوں کو ترک کیا ہے. آج خدا کے خادموں نے کسی کے خاندان میں جن کے ہونٹ سوکھ چکے تھے حالات کی وجہ سے، مسائل کی وجہ سے، انہوں نے اس کلمے کو پورا کیا ہے کہ جو پیاسا ہے اس کی پیاس پوری کی ہے. اور یسوع دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ وہ میری اور آپ کی پیاس بجھا سکے، اور وہ صلیب پر چلا اٹھے ہیں کہ میں پیاسا ہوں. اور وہ نیکی جو اس سپاہی نے کی ہے یسوع کے ساتھ، اور وہی نیکی خدا کے خادموں نے خاندانوں کے ساتھ کی ہے، جس میں صرف اور صرف ترس اور برکت شامل ہے. عزیز کلیسیا، میرے ہم خدمت ساتھیوں، یسوع نے صلیب پر
لٹکے ہوئے 7 کلمات ادا کیے ہیں اور صرف ایک کلمے میں اپنی اذیت کے بارے میں ادا کیا ہے اور زور سے چلا اٹھا ہے، میں پیاسا ہوں۔ اے ایماندارو سنیں، عزیز کلیسیا سنیں، یسوع آج بھی میرے اور آپ کے لیے پیاسا ہے۔ وہ آج بھی آسمان سے یہی پکارتا ہے، میری بیٹی، میرے بیٹے، میں تیرا پیاسا ہوں، واپس آ جا، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، تو جہاں کہیں بھی ہے تو واپس آ جا، اور جو کچھ میں نے تجھے کرنے کے لیے کہا ہے تو وہ کر، اس کو انجام دے۔ اگر آج کے دن آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں اور رب تو شوری کھلا برابا آئے، لوگوں کو معاف کرنا شروع کیجئے جنہوں نے آپ کو دکھ دیا ہے، اور رکھا بورورتی شرکا۔ نیکی کا اصول یہ ہے، نیکی کی نیت کا یہ اصول ہے کہ آپ معاف کریں، اور جب آپ معاف کریں گے تو پھر آپ کے اندر پیاس جاگے گی کہ آپ ان لوگوں تک پہنچے۔ اور یوحنا کی انجیل اور اس کے 4 باب میں یسوع نے اپنی پیاس کا اظہار ایک سامری عورت سے کیا، اور یسوع اس دنیا میں گناہگاروں کی پیاس کو بجھانے کے لیے آئے ہیں، اور ان سب کی بھی پیاس یسوع آج بجھانے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں جو ابھی تک اس سے دور ہے۔ اور جب سامری عورت نے یسوع کو پانی پیش کیا، اور جب یسوع نے اس سے کہا کہ مجھے پانی پلا، اور جب سامری عورت نے یسوع کو پانی پیش کیا تو یسوع نے کیا کیا؟ اسے زندگی کا پانی دیا، اور جب یسوع کو اس نے پانی دیا اور یسوع نے اس پانی کو زندگی کے پانی میں تبدیل کر کے اسے دے دیا، اور یہاں پر یسوع کیا کر رہا ہے؟ یسوع اس کی برکت کی حدود کو بڑھا رہا ہے، اور یہ پہلی سامری عورت ہے جو اس وقت پہلی مشنری بھی بنی ہے۔ یہ پہلی مشنری ہے بائبل کی جو گئی ہے اور جا کر اس نے پورے گاؤں کو، اس پورے ٹاؤن کو یسوع کے قدموں میں لے آئی ہے کہ آؤ دیکھو، ایک ایسا شخص ہے جس سے میں نے صرف پانی پلایا ہے، اور اس نے میرے پانی کو کیا کیا ہے؟ زندگی میں تبدیل کر دیا، اور اس نے وہ کام کیا ہے جو آج بہت سارے لوگ نہیں کر سکتے۔ عید فصح پر یسوع رات کے کھانے کے وقت اپنا بدن اور خون پیش کرتا ہے، اور ساتھ ہی افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ میرا پکڑوانے والا بھی اس دسترخوان پر شامل ہے۔ یسوع نے صلیب پر جب یہ کلمہ ادا کیا کہ میں پیاسا ہوں، تو یسوع کے سامنے وہ تمام واقعات، وہ لمحات جن میں یسوع نے شاگردوں کو برکت دی تھی، ان کو خدمت کرنا سکھایا تھا، اور عید فصح کے دن یسوع نے کیا کیا تھا؟ اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو کر یہ ثابت کیا تھا کہ میں خدمت کرنے آیا ہوں، خدمت لینے نہیں آیا۔ اور یسوع نے اس شخص پر افسوس کا اظہار کیا جو اسے پکڑوانے والا تھا، یہودا اکثریتی، اور یسوع نے اس کے لیے بہت کچھ کیا، یہاں تک کہ یسوع نے جس سے خدمت گزاری کا تمام جس روپے پیسے سے کام چلے، یسوع نے وہ تھیلی بھی اس کے سپرد کر دی، اور یسوع نے عام لفظوں میں اسے خزانچی بنا دیا تاکہ وہ خدمت کے تمام معاملات کو پیسوں سے دیکھ سکے، مگر وہ اس رقم میں ہیرا پھیری کرتا تھا، اور یسوع شروع سے سب کچھ جانتا تھا، یسوع ان تمام باتوں سے واقف تھا۔ اگر آپ
کہتے ہیں کہ یسوع کو کچھ نہیں معلوم، تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ وہ دلوں اور گردوں کا جانچنے والا ہے، وہ قدیم الایام خدا ہے جو سب کچھ جانتا ہے اور ہر ایک چیز کو وہ ظاہر کر دیتا ہے۔ اس نے ہمیں دوسرا مددگار دیا ہے تاکہ وہ کیا کرے، وہ باپ سے معلوم کر کے ہر ایک بات کو اپنے لوگوں پر ظاہر کرے۔ اور یسوع اس بات کو جانتا تھا کہ یہودا اکثریتی کیا کرتا ہے، یہودا اکثریتی یہ سارے معاملات کرتا ہے اور وہ ہیرا پھیری بھی کرتا ہے۔ لیکن یہاں خدا ہمیں کچھ سکھا بھی رہا ہے، یسوع ہمیں کچھ سکھا بھی رہا ہے، یسوع ہمیں کہہ رہا ہے ہمیں وہاں سیکھنے کی ضرورت ہے جو کچھ یہاں خدا ہمیں سکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہودا اکثریتی کی صورت میں یسوع ہمیں اور منسٹریز کو، قادموں کو، لوگوں کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ یاد رکھیں، اس بات کو یاد رکھیں کہ جو شخص خدا کے روپے پیسے میں ہیرا پھیری کرتا ہے اور اس کا صرف اور صرف ایک ہی اس کا نتیجہ اور اس کو پھل ملتا ہے کہ اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے۔ خدا کا پیسہ ضائع کرنے والے اور خدا کے پیسے کو نامناسب طور پر استعمال کرنے والوں کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے یہودا اکثریتی کا ہوا ہے۔ پٹھانوں میں ایک کہاوت ہے، کیونکہ میں خود پٹھان ہوں، اور یہ کہاوت ہے ان میں کہ خدا کے کاموں میں اور بجلی کی تاروں میں کبھی ہاتھ ہمیں مارنے کی ضرورت نہیں، اور ان دونوں صورتوں میں نقصان ہاتھ مارنے والے کا ہوتا ہے۔ اگر آپ خدا کے روپے پیسے میں اور خدا کے کاموں میں ہاتھ ماریں گے جو آپ کا کام نہیں ہے تو آپ کو اس سے کچھ فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوگا، جو یہودا اکثریتی کو ہوا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ اور یسوع نے اس کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دی تھی منسٹری میں، کلیسیا میں۔ آج خدا ذمہ داریاں دیتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ منسٹریز میں خدمت کرنے والے وہ تمام لوگ جو خزانچی ہیں وہ محتاط ہو جائے اس بات کے لیے۔ خدا انہیں محتاط کرنا چاہتا ہے، خدا کا روح انہیں الرٹ کرنا چاہتا ہے کہ الرٹ ہو جائے۔ اور ایسے تمام لوگوں کو جن کے پاس یہ ذمہ داری ہے انہیں ہر روز اپنے آپ کو یسوع کے خون میں اپنے آپ کو چھپانے کی ضرورت ہے۔ ہر وقت انہیں یسوع کے لہو کو مانگنے کی ضرورت ہے کہ کہیں وہ پھٹکی ہوئی روح جو یہودا اکثریتی کی ہے کہیں وہ ان میں نہ سما جائے۔ اور عزیزو، میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یسوع صلیب پر آخری لمحات میں بھی یہودا اکثریتی کو پکارتا ہے کہ اے میرے بیٹے، میں تیرا پیاسا ہوں، میں تیرا پیاسا ہوں، میں تیرا پیاسا ہوں۔ جب پطرس نے یسوع کا انکار کیا اور وہ جا کر زار زار رویا ہے اور 3 بار اس نے انکار کیا، یسوع نے پہلے ہی پطرس کو بتا دیا، لیکن جب اس نے 3 بار انکار کیا تو وہ ہر انکار کے بعد، ہر انکار کے بدلے اس نے 1000 روحیں یسوع کو دی ہے۔ وہ یسوع کے قدموں میں لے کر آیا ہے، وہ 3000 لوگوں کو، اس بڑے مجمع کو یسوع کے قدموں میں لے کر آیا ہے۔ یسوع یہودا اکثریتی سے بھی یہ چاہتا تھا کہ وہ اقرار کرے، نہ کہ جا کے وہ اپنے آپ کو پھانسی دے۔ اگر آج آپ کسی بھی کمزوری میں گرفتار ہیں، اپنے آپ کو سزا دینے کی بجائے بلکہ اقرار کرے۔ لکھا کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا وہ کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو اقرار کر کے اس کو ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی، جیسے پطرس نے اقرار کیا اور خدا کی اس پر رحمت آ گئی۔ اور یسوع آخری لمحے تک مجھے اور آپ کو پکارتا رہتا ہے
यीशु ने नविश्ते की तकमील के लिए ये कलमा बोला, मैं प्यासा हूं। और ईशाया 55 बाब और उसकी पहली आयत में इस नविश्ते को देख सकते हैं, इस बात को आप देख सकते हैं। सामरी औरत के साथ कुएं पर बातचीत, जिस्मानी थकन, प्यास और इस बात की कि मुझे पानी पिला तो मैं तुझे जिंदगी का पानी दूं। और यूहन्ना 4 बाब और 7 आयत में यीशु से कहते हैं कि तू जानती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। कानाई गलील की शादी पर पानी को मैं बना दिया, यूहन्ना उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत। और दरियाए यरदन में यूहन्ना से पानी का बपतिस्मा लिया। ईद के आखिरी दिन गलील की झील, ये सारी बातें खुदा के मिशन की तकमील है। और खुदा ने जो काम मेरे और आपके निजात दहिंदा के सपुर्द किया था, जब यीशु ने सब बातों को और उस मिशन की तकमील को जब देखा, जब यीशु को यह तसल्ली हो गई कि ये सब काम जो मेरे सपुर्द किए गए थे ये मुकम्मल हो गए हैं और इंसान का खुदा से टूटा हुआ रिश्ता बहाल हो गया है, तो यीशु को एहसास हुआ कि मैं प्यासा हूं। यीशु ने यहां पर 2 किस्म की प्यास को पेश किया है, एक रूहानी प्यास और एक जिस्मानी प्यास। रूहानी प्यास में यीशु आज भी हमारी रूहों का प्यासा है, उसे फिक्र है कि हम जिंदगी का पानी उससे हासिल कर सकते हैं। और जिस्मानी प्यास में यीशु चाहता है कि हम दीगर इंसानों के साथ दुरुस्त रवैया रखें। यीशु ने सलीब पर चिल्लाकर इस बात का इजहार किया है कि मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। और अजीज कलीसिया, यीशु मेरा और आपका प्यासा है। आप अपने बुजुर्गों को रब्बा तो शोरी खलाबा जो कमरे में है, आप उनको 1 गिलास पानी नहीं पिलाना पसंद करते, और रिखा बरा जो भी एक और रखम बरो तो शीरी खलाबरा रब्बा तो शोरी खलाबा। मेरी बेटी, याद रख इस बात को कि जब तू बुजुर्ग होगी तेरे बच्चे भी तुझे पानी नहीं पिलाएंगे। इससे पहले कि वो वक्त आए, जा और जो बुजुर्ग खुदा ने खिदमत के लिए तेरे सपुर्द किए हैं उन्हें जाकर पानी पिला, उन्हें वक्त पर खाना दे, उनकी खिदमत कर। और 10 हुक्मों में से ये एक वाहिद हुक्म है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत कर और मैं तेरी उम्र जमीन पर दराज करूंगा। इंसानी उम्र खुदा ने 1000 साल ठहराई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 1000 साल जिएंगे, लेकिन उम्र की दराजी का मतलब यह है कि रोए जमीन पर रहते हुए अगर आपने अपने वालिदैन की खिदमत की है, अपने बुजुर्गों की खिदमत की है, अपने खादमों की जो आपको खुदा ने सपुर्द किए हैं, जिनके हाथ के नीचे खुदा ने आपको रखा है, उनके हाथ के नीचे आप वफादारी के साथ रहे, तो आपकी उम्र इस रोए जमीन पर दराज होगी। और इस रोए जमीन पर रहते हुए तमाम चीजें, जरूरियात जिंदगी, आपके बच्चों का मुस्तकबिल, उनकी तालीम, आपके खानदानी मामलात, हर एक मामले को खुदा क्या करेगा, अपने हाथों में ले लेगा और उस जरूरत को पूरा करेगा। और यीशु क्योंकि यीशु कहता है कि मैं तुम्हारा प्यासा हूं, वो मेरा और आपका प्यासा है। आए आज यीशु से अपनी प्यास का इजहार करें। अगर यीशु ने सलीब पर यह कहा है कि मैं प्यासा हूं, तो वो मेरे और आपके लिए प्यासा है। और उसकी प्यास सिर्फ इस तरीके से मिट सकती है कि हम अपने आप को पेश करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्यास खत्म हो जाए, अगर इस वक्त आप रूहानी प्यास का शिकार है, और अब तो शोरी खाबा बारो निकलम और रिबी बीती शीरी खलबरा रिखम बोरो रखम बाबा बाबा रिखम बोरो। मेरे भाई सुन,
تیری پیاس اس لیے ختم نہیں ہو رہی کیونکہ تو یسوع کی پیاس کو بجھا نہیں رہا، تو یسوع کی پیاس کو ختم نہیں کر رہا۔ چھوڑ دے ان ساری باتوں کو جو تجھے منع کر رہی ہیں اس خدمت کرنے سے جس سے تیرے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ جا ابھی، اور ابھی جا کر اپنے بزرگوں کے پاؤں دھو، تو تیری پیاس ختم ہو جائے گی، اور تیری جو اندرونی بے چینی ہے، جسمانی بے چینی ہے، یہ تیری بے چینی ختم ہو جائے گی۔ میری بہن، تیری بے چینی ختم ہو جائے گی، جسمانی بے چین۔ اگر آج تک آپ جسمانی طور پر بے چین ہیں اور آپ بے چینی ختم کرنا چاہتے ہیں تو اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے یسوع کی صلیب کے پاس آ جائے، یسوع کے قدموں میں آ جائے، کیونکہ وہ پکارتا ہے، میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں۔ اے میری بیٹی، میں تیرے لیے پیاسا ہوں، اے میرے بیٹے، میں تیرے لیے پیاسا ہوں، اے بزرگوں، میں تمہارے لیے پیاسا ہوں۔ وہ میرے لیے اور آپ کے لیے پیاسا ہے، آئے اس کی پیاس کو مٹائے تاکہ تازگی کے روبو تو شری کا رکھو بروبا، تازگی کے خدا کے حضور سے تازگی کے دن آئے۔ اگر تازگی کے دن اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اس سے صرف اور صرف تازگی کے دن آپ کی پیاس بجھنے سے آ سکتے ہیں، اور آپ کی پیاس صرف اور صرف یسوع کے قدموں میں بجھ سکتی ہے، یسوع کی صلیب کے پاس آ کر بجھ سکتی ہے۔ اس سپاہی نے جس نے یسوع کے ساتھ نیکی کی اور اس نے توڑ کر یسوع کے خشک ہونٹوں کو ترک کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے تو اپنے نیکی کا اجر پا لیا ہے۔ اگر آج آپ اپنی نیکی کا اجر پانا چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھ کو روکے نہیں، اپنی نیکی کو، جو کچھ آپ نے ٹھہرایا ہے کہ آپ خدا کے خادم پاسٹر ہارون اور پاسٹر کامران پیٹر کے ساتھ کریں، تو ضرور آپ اسے جلد سے جلد اسے نیکی کو کیا کرے، اسے پورا کرے، کیونکہ کل کوئی نہیں جانتا کل کیا ہونے والا ہے۔ اور یسوع ان لوگوں کے لیے، یسوع اس درد کو، اس دکھ کو سمجھتا تھا جو عید فصح پر جس دکھ میں سے وہ گزرا ہے۔ آج اس دکھ کو وہ شخص جان سکتا ہے جو عید فصح کی عبادت میں گیا ہو۔ عزیزو، وہ عید فصح کی عبادت میں گیا ہو، اور عید فصح کی عبادت جب ختم ہوئی ہو اور اس کے بعد کھانے کا ارینج کیا گیا ہو، اور اس خادم کو، اس شخص کو کہہ دیا جائے کہ آپ گھر چلے جائیں اور بعد میں آپ فصح کھائیں۔ یسوع اس دکھ کو دیکھ رہا تھا، یسوع اس دکھ کو صلیب پر یاد کر رہا تھا کہ میں نے کیا کیا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، میں نے ان کے پاؤں دھوئے ہیں، لیکن افسوس کہ میرا پکڑوانے والا میرے ساتھ، لیکن میں پھر بھی اس کا پیاسا ہوں۔ اس سے بڑا انسانی دکھ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ کو کوئی کہہ دے کہ آپ سائڈ پہ ہو جائے کیونکہ ہم نے تصویر بنانی ہے۔ عزیزو، یسوع میرا اور آپ کا پیاسا ہے، اور یسوع صلیب پر اس پیاس کا اظہار کر رہا۔ آئے آج شام ہم مل کر، اکیلے نہیں، مل کر یسوع کی پیاس کو بجھائیں۔ اور یسوع کی پیاس صرف اور صرف اس صورت میں مٹ سکتی ہے کہ جب ہم اپنا آپ یسوع کو پیش کر دیں۔ آئیں اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں۔ اگر آپ پیاسے ہیں، اگر ابھی تک آپ روحانی بے چینی کا شکار ہیں، ابھی تک آپ کی پیاس نہیں بجھ رہی، تو عزیز کلیسیا، یسوع صلیب پر مجھے اور آپ کو پکار رہا ہے
کہ میں پیاسا ہوں، میری بیٹی میں تیرا پیاسا ہوں، میرے بیٹے میں تیرا پیاسا ہوں، آسمانی باپ میں تیرا شکر تیری تعریف کرتا ہوں، اور خدا میں تیرے لوگوں کو تیرے سپورٹ کرتا ہوں۔ اس وقت خدا ان کی پیاس کو صرف اور صرف تو ہی دور کر سکتا ہے، ان کے ہونٹوں کو صرف اور صرف تو ہی تر کر سکتا ہے، ان کی روحانی اور جسمانی پیاس کو صرف تو ہی دور کر سکتا ہے۔ تو میں پاک روح کے ساتھ مل کر، اپنے ہم خدمت ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان تمام صدیوں کو تیرے سپرد کرتے ہیں جو اس وقت روحانی پیاس کا شکار ہے، کہ تو ان کی روحانی پیاس دور کر۔ اور یسوع نے جب یہ جان لیا اور اس نے کہا اور دیکھا، یسوع نے جب اور اس نے کہا کہ نوشتہ پورا ہو گیا ہے، تو اس نے کہا میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں۔ اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے، اس کے بعد یسوع نے سب کچھ ختم کیا ہے، اٹس فنش، تمام ہوا۔ آئیں یسوع کو کہیں کہ یسوع صرف آپ ہی نہیں، میں بھی آپ کا پیاسا ہوں۔ بہت سارے لوگ، میری بہن، میرے بھائی، اگر آج تک آپ صرف یہ دعا کر رہے ہیں کہ خدا میرے لیے کر، سب کچھ کر، یسوع میرے لیے سب کچھ کر، آپ اگر یہ دعا کر رہے ہیں کہ یسوع مجھے قبول کر، اور آج تک اگر آپ یسوع کے صلیب کے پاس آ جاتے ہیں، اس کے قدموں کے پاس آ جاتے ہیں، تو میں آج آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج تک آپ نے جتنی دلیری سے، جتنی نظریں آپ لوگوں نے پیش کی ہیں خدا کے حضور، جتنی مناجاتیں آپ نے خدا کے حضور پیش کی، وہ سب یادگاری کے طور پر خدا کے حضور مقبول ٹھہری ہیں۔ آج کا دن آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اور خدا آپ سب کو برکت دے۔ آپ سب کی سلامتی۔ پریز